السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور شب برات کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ دیکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں شب برات کے بارے میں کہ اس کے اندر عبادت کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، عبادت کا اس کے اندر کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ بات بالکل درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے۔ جس طریقے سے جیسے بھی چاہے آپ عبادت کریں، لیکن مقصد یہ ہے کہ عبادت کریں، اپنے وقت کو برباد نہ کریں۔ اس رات کا خاص طور سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ بڑی بابرکت رات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان سے دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور بہت قریب آ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں، سمجھے؟ ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی میں مصیبت کو دور کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ بندے کے لیے، تو اب بندے کو چاہیے کہ ہمیں اللہ سے کیا کرنا چاہیے؟ رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو اس رات سے ہمیں محروم نہیں رہنا ہے، اللہ سے خوب مانگنا ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ شب برات میں خاص یہ الگ طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس طریقے سے نماز پڑھو، تو یہ تمام چیزیں بالکل غلط ہیں۔ کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے عبادت کرنے کا، بلکہ نفلی نمازیں آپ اپنے اعتبار سے پڑھیے جس طریقے سے پڑھتے آ رہے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ، سمجھے؟ اور عبادت مستقل جم کر کیجئے، محروم نہ ہو، خوب مانگیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ یہ رات مانگنے کی ہے۔ شب برات یعنی آزادی کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی رات ہے، سمجھ رہے ہو؟ خوب تسبیح پڑھیں، خوب اللہ کا ذکر کریں، تلاوت کریں قرآن کریم کی۔ ہمارے خاص طور سے ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ وہ بہت سارے جوان بچے ہو جاتے ہیں اور ٹولی بنا کر پھر وہ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں۔ دیکھیے، آزادی کی رات مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ اب ہم عیش کریں، مستی کریں، خوب شور و غل کریں، نہیں، سمجھ، یہ مقصد اس کا بالکل نہیں ہے، یہ مطلب بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں رات میں عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، بالکل بھی اس کے اندر شور شغب نہ ہو، خاص طور سے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان میں جانا، دیکھیے قبرستان میں اس میں رات میں جانا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ضروری سمجھ لینا، بلکہ عبرت کے لیے جانا چاہیے، اور وہاں جا کر اپنے جو قبر والے ہیں ان کے لیے جو بھی آپ پڑھنا چاہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، خود بھی دعا کریں اپنے لیے، سمجھ رہے، اور عبرت حاصل کریں، اور وہاں جا کر اپنے دل میں یہ سوچے کہ جس طریقے سے یہ قبر کے اندر آج پڑے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں بھی یہاں آنا ہے، اور ہمیں بھی کیا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو وہاں جا کر آدمی ایک عبرت لے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ایک رسم کے طور پر ہم قبرستان جا رہے ہیں، نہیں، وہاں پر جا کر ایک عبرت لیں، اور عبرت سے ہی کام بنتا ہے۔ جس طریقے سے یہ لوگ آج قبر میں ہیں، اسی طریقے سے ہمیں بھی یہاں پر آنا ہے۔ دیکھیے، شب برات کے بارے میں یہ بات کہنا کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، تو یہ بات کہنا بالکل غلط ہے، سمجھ رہے ہو؟ 10 صحابہ کرام جن سے احادیث مروی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے، یعنی شعبان کی، یعنی شب برات کی، سمجھ رہے ہو؟ لوگ اس رات میں خصوصاً اہتمام کرتے ہیں عبادت کا۔ اب ان لوگوں کو بدعت کہنا کہ یہ تو ایک بدعت ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ شعبان کے مہینے یعنی شب برات کی رات کی فضیلت ہے، عبادت کرنی چاہیے، احادیث سے ثابت ہے کہ اس رات میں خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے عبادت کا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اس رات میں جاگنا اور عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اور اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ شب برات میں ایک اور عمل ہے جو حدیث سے ثابت، جو ایک روایت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں یعنی جنت البقیع قبرستان میں داخل ہوئے، قبرستان میں تشریف لے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے گئے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا پورا اہتمام کیا جائے، سمجھ رہے ہو؟ یہ کوئی اس کو ضروری سمجھ لینا کہ قبرستان جانا ضروری ہے شب برات میں۔ دیکھیے، اگر آپ پوری زندگی میں ایک مرتبہ ہی شب برات میں چلے جائیں قبرستان میں، تو بس آپ کا یعنی اجر ثواب مل جائے گا، جو بھی ثواب ملنا ہے، لیکن اس کا اہتمام کرنا، مستقل اس کو ضروری سمجھنا، یہ بالکل غلط ہے۔
اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا اور اس کو ایک لازمی سمجھنا کہ قبرستان میں جانا ایک ضروری ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ ایک مرتبہ بھی چلے جاتے ہیں زندگی کے کسی حصے میں، تو یہ بھی کیا نام ہے، آپ اجر و ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اگر کوئی شخص اس نقطہ نظریہ سے چلا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے شب برات میں، تو اگر اس نیت سے جاتا ہے، سمجھ رہے، اور اس اللہ کے نبی کی اتباع میں جاتا ہے، تو پھر اس کو اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس کو ضروری سمجھنا یہ بالکل بے اثر اور غلط ہے۔ لہٰذا جو چیز جس درجے سے ثابت ہے اس کو اسی درجے تک رکھو، وہیں تک رکھو، آگے نہ بڑھاؤ، اپنی طرف سے کوئی اس کے اندر پونڈ نہ ڈالو، سمجھے؟ جو جیسے بھی جس حدیث سے ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھو۔ اس کے علاوہ بہت سی نفلی عبادتیں کرنی چاہیے، رات میں خوب اللہ سے مانگنا چاہیے، خوب اللہ سے جو بھی آپ کے گناہ ہیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، آپ کے کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ جو بھی ہیں اللہ سے توبہ کریں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ تو اب جو صغیرہ گناہ ہیں وہ تو ایک نفلی عبادات ہیں، ان کے بہانے سے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ سے خوب معافی مانگے کہ اگر کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے، یعنی جو گناہ کبائر میں داخل ہے، تو اس کے لیے اللہ سے خوب توبہ کریں، آنسو ٹپکا کر، خوب رو کر اللہ سے دعا کریں۔ دیکھیے الحمدللہ شب برات جو ہے یہ ایک عبادت کی رات ہے، اور اس رات میں جتنی عبادت کی توفیق ہو اتنی عبادت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ باقی اور جو فضولیات ہیں، جیسے مثال طور پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی شب برات میں حلوہ بنانا چاہیے، میٹھا بنانا چاہیے، اس کے بغیر شب برات نہیں ہوتی، تو یہ تمام کے تمام عقیدہ کی غلط فہمیاں ہیں، لوگوں کے عقائد خراب ہو چکے ہیں، سمجھے؟ تو یہ عقیدہ کی کمزوری ہے کہ اگر اس طریقے سے کہنا کہ بھائی بغیر حلوہ کے شب برات ہی نہیں ہے، کوئی میٹھی چیز بنائیں گے اس کے بغیر اگر نہیں بنائیں گے تو شب برات نہیں ہوگی، تو یہ تمام چیزیں غلط ہے۔ کہیں سے بھی کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ کے نبی کے دور میں کوئی میٹھی چیز بنائی گئی ہو یا کوئی ایسی چیز بنائی گئی ہو جس کے بغیر شب برات نہ منائی گئی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ تمام فضولیات ہیں، فضولیات میں داخل ہیں۔ اس لیے شب برات کا حلوے سے کوئی تعلق نہیں ہے، شب برات کا حلوے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے یہ تمام چیزیں گھڑی ہیں۔ ایک مسئلہ شب برات کے بعد والے دن یعنی 15 شعبان کو روزہ رکھنے کا ہے۔ دیکھیے 15 شعبان کو روزہ رکھنا، پہلی بات تو اس کو یہ ایک نفلی روزہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو ضروری نہ سمجھے، کیونکہ حدیث ثابت ہے 15 روزہ رکھنے کی، 15 شعبان کو روزہ رکھنے کی، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے۔ خیر روزہ رکھ سکتے ہیں، اور یہ سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں ہے، البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس روزے کو رکھنا یعنی 15 شعبان کو روزہ رکھنا، اس کو سنت یا مستحب کہنا، اس طریقے سے کہنا بھی صحیح نہیں ہے۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا یہ حدیث سے ثابت ہے، یعنی یکم شعبان سے 27 شعبان تک روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، اور 28 اور 29 شعبان کو روزہ رکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ 28 اور 27 اور 28 اور 29 شعبان کو روزہ نہ رکھا جائے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کیونکہ رمضان بالکل قریب آ گیا ہے، اور ہاں اگر کسی کے اندر کوئی اس سے دقت نہ ہوتی ہو، پریشانی نہ ہوتی ہو، اور صحت اچھی ہے اور وہ برداشت کر لیتا ہے، اس کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، تو پھر وہ رکھ سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے سختی سے منع نہیں فرمایا کہ بھائی روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس لیے منع فرمایا کہ کیونکہ رمضان قریب ہے، اور اس کے بعد تھوڑا سا آدمی کے اندر ایک ہمت سی ہونی چاہیے، کیونکہ رمضان آ رہے ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں تو وہ بھی رکھنے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 28 اور 29 میں روزے کو چھوڑ دیا کرو، اس کو مت رکھا کرو۔ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو، تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان انشاءت کے ساتھ تیار ہو، اس کے اندر ایک ہمت ہو، تاکہ وہ روزہ آسانی سے رکھ سکے رمضان مبارک کے۔ لیکن یکم شعبان سے 27 شعبان تک اگر لگاتار روزہ رکھے تو اس کی فضیلت ثابت ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، اس کی فضیلت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو 15 تاریخ ہے یہ ایام بیض میں سے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہر ماہ کے ایام بیض میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 13، 14، 15، ٹھیک ہے، ان کو ایام بیض کہا جاتا ہے، یعنی ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ اس کو کہتے ہیں ایام بیض۔
اور اس روزے کو باقاعدہ سنت قرار دینا کہ یہ روزہ رکھنا سنت ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔